معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت، جہ و جلال، شان و شوقت اسی پروردگار عالم کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو بالعموم ان تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی مائوں اور بہنوں، عنوان آپ کے سامنے پیش کر دوں قبل اس کے کہ رب حکیم سے دعا ہے، اے بار الہ، سب سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطاب کرنے والے خطیب کو اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے جمیع مسلمانوں کو اس پیغام کو عملی طور پر غائب لوگوں تک پہنچانے کی نیک توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی حضرت انسان کے لیے لا تعداد بے شمار انگنت نعمتیں پیدا فرمایا ہے۔ قرآن حکیم سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ جو ہے چیلنج کر رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو شمار کر کے ٹیلی کرنا چاہو گے، روئے زمین پر بسنے والے اللہ کے بندے اور بندیوں سے مخاطب ہو کر کے اللہ چیلنج کر رہا ہے۔ فرمایا کہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گن کر کے ٹیلی تم کرنا چاہو گے، اللہ فرمایا کہ یہ تمہارے طاقت کے باہر ہے۔ معزز حاضرین، بات بتانی یہ ہے، نعمتیں اللہ رب العالمین نے آسمان پر جتنے نعمتیں سجائی ہے، زمین پر جتنے نعمتیں رب کریم نے سجائی ہے، یہ نعمتیں انسان کے لیے ہے، انسان رب کی عبادت کے لیے ہے۔ فرق دیکھیے، نعمتیں انسان کے لیے، انسان رب کی عبادت کے لیے نکالا گیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں مقصد حیات کو رب کریم نے پیش کیا ہے۔ دنیا میں جو ہمیں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو، ہم نے انسانوں کو روئے زمین پر جو مبعوث کیا ہے، اللہ فرمایا کہ ہم نے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں جو ہے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو، انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ معزز حاضرین، مقصد یہ ہے تم اپنی قوم کے پاس جانا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، اور جب وہ ایمان لا کر کے رب کی عبادت شروع کرتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں دنیا کے اندر، خبر کی زندگی کے اندر، آخرت کی زندگی کے اندر کیا فوائد ہیں، اس کو جو ہے بیان کرنا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طرح سے دوسرے نبیوں نے، رسولوں نے اپنی قوم کو رب کی عبادت کی طرف بلاتے ہوئے اس کی بشارتیں دی۔ اسی طرح سے میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، اولیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہوئے اس کے فوائد کیا ہیں، رب کی عبادت کرنے کی وجہ سے قرآن حکیم میں کیا ہے اللہ نے بیان کیا، اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بشارت دی۔ آئیے فوائد عبادت پر پہلا فائدہ قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 ہے۔ رب کریم کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
روئے زمین پر بسنے والے ساری مذہب کے، ساری دھرم کے، قوموں کے لوگوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ صرف ایمان والوں سے، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب نہیں ہوا، روئے زمین پر بسنے والے سارے دھرم کے، ساری مذہب کے قوموں کی طرف اشارہ کر کے اللہ فرمایا، میرے اسلامی بھائیوں، کلمہ گو مسلمانوں، یہ آواز تمہیں جہاں تک پہنچ رہی ہے اللہ کے گھروں سے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں دن اور رات جو 5 وقت میں جو پکارا جاتا ہے، یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کیجئے، اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو والذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کی آگ سے، اس کے عذاب سے بچائے گا۔ پہلا فائدہ رب کی عبادت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب جہنم سے بچاتا ہے اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچا لے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ معزز حاضرین، آئیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہم قریبی حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر متقی پرہیزگار بندہ شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو جو بچا کر کے رب کی عبادت کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز اس کے اندر ہوتی ہے، بڑا امانت دار ہوتا ہے، ایسے ہر متقی پرہیزگار کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، ولی بنا لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، پہلا فائدہ اس حدیث قدسی کے حصے سے معلوم ہوتا ہے، رب کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اس کی ایسے پرورش کر رہا ہے، میرے عبادت گزار بندے سے، میرے ولی سے کوئی دشمنی کرتا ہے، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آج تک اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو نہ کوئی قبول کیا ہے اور نہ کر رہا ہے۔ معزز حاضرین، اور اللہ رب العالمین نے پھر جو ہے آگے اس کے بعد آگے کی بات بیان کیا، میرا ولی جو ہوتا ہے، میرا جو بندہ ہوتا ہے، وہ فرائض کے ذریعے سے میری قریبی حاصل کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا دن اور رات کی 5 نمازیں، یہ فرائض، اس کا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، مسجدیں بنانا کمال نہیں ہے، مسجدیں بنانے کے بعد آباد کرنا یہ کمال ہے۔ معزز حاضرین، فرمایا کہ فرائض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ہم قریبی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میری محبت حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ قریبی حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ معزز حاضرین، نوافل سے مراد یہاں سے نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کا اہتمام کرنے کی وجہ سے یکسٹرنل جو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اے مومن مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے عبادت گزار بندے اور بندیاں وہ ہیں دن اور رات کی 5 نمازوں کے علاوہ تتجافى جنوبهم، رات کے حصے میں اٹھ کر کے اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں،
اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو کچھ مال عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ نماز تہجد کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کر رہا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ پر فرض تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام پر فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے۔ ہم پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے نماز تہجد۔ لیکن جو بندہ اس کے علاوہ نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے فرض کے ساتھ، وہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ آئیے تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، میں نے جو اس عنوان کو جو ابتدائی ٹائٹل جو دیا ہے، رب کی عبادت کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن جنت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی حاصل ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، صحابہ اکرام کی شناخت دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی حاصل کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ صحابہ اکرام بڑے خوش نصیب ہیں۔ وہ صحابہ اکرام دنیا میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان کو جو ہے دوستی حاصل ہوئی، لیکن وہ صحابہ اکرام چاہتے تھے کہ قیامت کے دن بھی جنت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے۔ میرے معزز بھائیوں، ہمارے پاس ایک راستہ ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوستی حاصل نہیں ہوئی، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں قیامت کے دن جنت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک واقعے کے ذریعے اس میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابو داؤد ترمذی کی یہ روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اس واقعے کو صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام، یہ صحابی تھے، دوسرے صحابہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہر کوئی جو ہے دن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر ایک لمحہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ میری باری ہی نہیں آ رہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کرے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی سوچتے ہیں، رات میں اٹھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کے وقت یہ صحابی روزانہ حاضر ہو کر کے وضو اور طہارت کے لیے پانی مسواک لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ صحابی روزانہ خدمت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنی نیند کو قربان کر کے رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی بیدار ہوتے ہیں، آپ وضو کے لیے پانی اور مسواک لے کر کے حاضر ہوا کرتے تھے۔ روزانہ اس طرح سے معمول بنا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، سل یا ربیعہ بن کعب اسلمی، لفظ کیا ہے حدیث کا؟ اے ربیعہ بن کعب اسلمی، روزانہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کر رہا ہے، سل سوال کر ربیعہ بن کعب اسلمی کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ صحابی کہتے اللہ کے نبی یہ مانگ رہا ہوں، دنیا میں میں آپ کے ساتھ جیسے ہوں، میں یہ آپ سے بس یہی مانگتا ہوں، آپ رب سے دعا کیجئے، جنت میں مجھے آپ کی رفاقت چاہیے۔ میرے معزز حاضرین، وہ صحابہ اکرام دنیا میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے روزانہ دن اور رات کی 5 نمازوں کی پابندی کر کے جمعہ میں ایک مرتبہ ڈھونگ نہیں چلے گا اللہ کے سامنے۔ معزز حاضرین، ہم مسلمان جمعہ میں ایک مرتبہ رب کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ماہ رمضان کے رمضانی ہم مسلمان ہیں، جب دل چاہے اللہ کو ہم منواتے ہیں۔ یہ اس کی کوئی بھی جو ہے منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مومن اگر آدمی دن اور رات کی نمازوں کا پابند ہو، یہ اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے، ضرور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوستی حاصل ہوتی ہے۔ ربیعہ بن کعب سے چلیے پھر پوچھا گیا کہ اس کے علاوہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر دنیا میں کوئی چیز مانگتے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہا تھا، اس صحابی کے لیے مستقبل میں عطا کر رہا تھا۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا دوسرا مرتبہ سوال مجھے کر رہے ہیں، جنت میں مجھے آپ کی دوستی چاہیے۔ عزیز حاضرین، پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ربیعہ بن کعب اسلمی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو چاہتا جنت پہ میری دوستی حاصل ہونا ہے، یہ عمل کر، دن اور رات کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ
فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو اپنے نفس کے مقابلے میں کثرت سے سجدے کر، اپنی نفس کے مقابلے میں کثرت سے سجدے کر، یعنی نوافل نماز کا تو اہتمام کر، اپنے آپ کو تو اس اہل بنائے نیکی کر کے قیامت کے دن حشر کے میدان میں تیرے حق میں سفارش کروں۔ میری سفارش کو اللہ تعالیٰ، ایک نبی کی سفارش کو ربیعہ بن کعب اسلمی کے حق میں اللہ تعالیٰ جو ہے سفارش کو قبول کر سکے، اپنے آپ کو تم اس اہل بناؤ۔ پتہ یہ چلا خلاصہ کلام اس واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی دن اور رات کی عبادت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، نماز تہجد سے، نوافل نماز کا اہتمام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک راستہ آپ کو بتا دوں، روزانہ آپ پڑھ رہے ہوں گے سبحان اللہ، ویسے تو کئی راستے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے دوستی حاصل کرنے کے لیے، لیکن موضوع وہ نہیں ہے، لیکن بات آئی تو بتایا جا رہا، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر، خاص کر کے جمعہ میں کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی درود پڑھے، جو آدمی زیادہ درود نبی علیہ السلام پر بھیجتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی دوستی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد ایک دعا ہے سبحان اللہ، یہاں پہ شاید یہاں پہ چارٹ ہوں گے، دعا کے اذکار کے کبھی لانے کی کوشش کی جائے گی رانی بنور سے، ہمارا دارالسلام جو سینٹر ہے۔ سبحان اللہ، معزز حاضرین، رضیت باللہ ربا، آپ کو سکھائیں، مجھے امید ہے الحمدللہ معلم یہاں کے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ روزانہ صبح کی نماز کے بعد ایک مرتبہ صرف زبان ہلانا ہے، لمبا وقت نکالنے کی ضرورت نہیں، ٹیوشن کی شکل میں آپ اپنی دونوں جبڑوں کے درمیان رہنے والی زبان کو حرکت دینا ہے۔ بات آئی تو موضوع کے تحت بتایا جا رہا ہے۔ معزز حاضرین، موضوع سے ہٹ کر کے جو بات میں پیش کر رہا ہوں، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا دل سے اللہ ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینا، میں دل سے مانتا ہوں اسلام اللہ کا دین ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں دل سے مانتا ہوں سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، یہ آدمی ایک مرتبہ صدق دل سے دعا پڑھ لے، جنت اس کے اوپر واجب ہے، صحیح حدیث کا حوالہ ہے۔ آئیے چوتھا نقطہ پوائنٹس یہ ہے رب کی عبادت کا۔ رب کی عبادت کرنے کی وجہ سے یہ عبادت بے حیائی اور برائی کو دور کر دیتی ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو پڑھیے، تلاوت کیجئے، صرف ماہ رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی اللہ کے کلام سے ہمیں جڑے رہنا ہے۔ اللہ فرمایا کہ اس کتاب کو پڑھیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور واقیم الصلاۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کیجئے، اپنی امت کو ترغیب دلائیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لفظ کیا ہے؟ بے شک نماز بے حیائی برائی سے ہمیں بچاتی ہے۔ رب کی عبادت دن اور رات کی 5 نمازیں، میرے اسلامی بھائیوں، میرے اسلامی مائیں اور بہنوں، یہ رب کی عبادت ہمارے دماغ سے بے حیائی جیسے برائی جیسی قباحت دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ رب کی عبادت کر کے ہمیں جو ہے نوجوان بزرگ حضرات، اسلامی مائیں اور بہنیں اللہ کی عبادت کر کے بے حیائی کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر کئی برائیاں ہیں، رب کی عبادت کریں گے ہماری ساری برائیاں دور ہونے کے لیے تیار ہے۔ آئیے باز آ جائیے، جو آدمی رب کی عبادت سے دور ہے باز آ جائیے۔ ماہ رمضان سبحان اللہ آ رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو، ہم سب کو اللہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، 5واں نقطہ رب کی عبادت کا یہ ہے، رب کی عبادت کرنے سے یہ عبادت گناہوں کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 528، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1530 کا حوالہ ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں مثال دے کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم، تمہارے گھر کے سامنے گھر کے سامنے ایک نہر ہے۔ لفظ دماغ کے اندر بات آ رہی ہے، ہم سنے ہیں، سننا ہے، قیامت تک سنتے رہنا ہے۔ ضرورت بدل سکتی ہے لیکن شریعت نہیں بدل سکتی، سبحان اللہ۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں سوال کیا کیا تم میں سے گھر کے سامنے ایک نہر ہے، نہر میں آدمی دن میں 5 مرتبہ یغتسل 5 کا لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ سبحان اللہ۔
وہ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک آدمی دن میں اگر 5 مرتبہ نہاتا ہے اس کے جسم پر گندگی نہیں رہے گی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی تمہیں رب کی عبادت کرنے کی وجہ سے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تمہارے پچھلے تمام کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ رب کی عبادت کا فائدہ ہے۔ اور چھٹا فائدہ رب کی عبادت کا یہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ کی عبادت، صحیح مسلم کی روایت ہے الصلاۃ نور، ان کا لفظ ہے، لفظ کیا ہے؟ الصلاۃ نور، نماز دنیا میں روشنی ہے۔ یہ نماز ہمیں جب قبر میں دفنایا جاتا ہے سبحان اللہ، وہاں پہ نہ بھائی کام آ سکتا ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی ہمارا پڑوس ہمیں کام آ سکتا ہے۔ ایک ایسی اندھیرے کے کھڈے کے اندر دفنا کر کے آیا جاتا ہے۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، میرے معزز حاضرین، یہ رب کی عبادت عذاب قبر سے بچانے کے لیے تیار ہے۔ یہ رب کی عبادت قیامت تک روشنی بنانے کے لیے تیار ہے۔ فل صراط کو جہنم کے اوپر اندھیرے میں رکھ دیا جائے گا، اندھیرے سے گزرنا ہے۔ جو آدمی دنیا میں رب کی عبادت کرتا تھا، یہ عبادت دائیں بائیں جو ہے آگے پیچھے آ کر کے یہ عبادت جو ہے، یہ نماز ہمارے لیے روشنی بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس کو لے جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کہاں سے سستی برتو گے؟ فجر کی نماز میں آج کتنے افراد تھے سبحان اللہ، دل کی گہرائی سے جان لے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع پر آدمی فجر کی نماز پڑھے بغیر عید کی نماز نہیں ادا کرتا، لیکن آج جمعہ کا دن ہے، عید المؤمنین، مومنوں کا عید کا دن ہے، فجر کی عبادت کیے بغیر 2 رکعت عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ کہاں تک قبولیت کی تم امید رکھتے ہو؟ اللہ آپ کو ہدایت سے نوازے۔ آئیے آخری اہم 2 پوائنٹس یہ ہے، 7واں پوائنٹس یہ ہے، رب کی عبادت کرنے کی وجہ سے دل کو سکون ملتا ہے۔ آج آدمی دن بھر رات بھر کماتا ہے، محنتیں کرتا ہے، رات میں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ عورتیں دن اور رات مل کر کے گھر کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، بستر میں سوتے ہیں، نیند نہیں آتی، بے چین ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گولیاں لیتے ہیں۔ یہ گولیاں جب اس کے اندر جس سے دیر تک پاور رہے گا، چند گھنٹوں تک آپ کو نیند آئے گی، جب پاور ختم ہوگا پھر بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آدمی جو ہے یہ ہمیشہ دل کو سکون چاہتا ہے، ہمیشہ دل کو سکون چاہتا ہے، قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا راستہ بتایا ہے، حدیث کے اندر اس کا راستہ بتایا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بتائے ہیں۔ سورۃ الرعد کے اندر اللہ فرمایا الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لائے ان کو بشارت دے، ان کے دلوں کو جو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے مومن مسلمانوں تمہارے دلوں کو جو تسلی ملتی ہے ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد کرنے سے۔ اللہ کی یادوں میں سے سب سے بڑی یاد دن اور رات کی 5 نمازیں ہیں۔ یہ عبادت کی وجہ سے، کرنے کی وجہ سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اٹھے بیٹھے بازاروں میں، چوراہوں پر، اچھی جگہ پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ نفلی جو ذکر اللہ کے اذکار ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کا راستہ، یہ اذکار پڑھنے سے آپ کو دل کو سکون ملتا ہے۔ آج آدمی دل کی، جسم کی غذا کو پہنچا رہا ہے، کوئی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی جو ہے یعنی مختلف انداز سے جو ہے یعنی فروٹ سبزیاں کھا کر کے، کوئی جو ہے ہر طرح سے اپنی باڈی کو بنا رہا ہے، جسم کو بنا رہا ہے۔ جسم کی غذا کو پہنچانے میں ہر آدمی کامیاب ہے، روح کی جو اصل غذا ہے اس کو نہیں پہنچا رہے۔ روح کی اصل غذا اللہ کا ذکر ہے۔ مثل الحی والمیت کا لفظ حدیث کے اندر صحیح بخاری شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ آدمی زندہ ہے، جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ مولوی صاحب وہ اتنی اچھی بلڈنگ بن لیا ہے، تجارت میں اس کے کاروبار میں کیسے برکت آ رہی ہے، وہ یہاں تک کہ نماز کوئی نہیں آتا، جمعہ میں 1 مرتبہ آتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ڈھیل دیا ہے۔ آج سدھر لے گا، کل اس کی اصلاح ہوگی، کل توبہ کر لے، کل پرسوں سدھرے گا، اللہ اس کو مہلت دیا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ جب اس کو پکڑ لے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے باز آ جائیے میرے معزز حاضرین، آخری اہم بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املؤ صدرک غنى واسد فقرک، کیا ہے لفظ؟ اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا۔ واسد فقرک، فرمایا کہ واسد فقرک، میں تجھے جو ہے تیری غریبی کو زندگی سے دور کروں گا، یہاں تک کہ تجھے مالدار بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ وعدے میں سچا ہے، انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کو نہیں بدلتا۔
اللہ وعدہ کر رہا ہے میرے معزز حاضرین، اس شہر کی، اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کیجئے۔ تجارت میں آپ لگے ہو، گھریلو کام کاج میں لگے ہو، لیکن آپ اذان سننے کے بعد فوراً عبادت میں لگے رہیے، اور فوراً خواتین وضو بنا کر کے گھر میں عبادت میں لگے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے ہمارے دل کو بے نیاز بنائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ ایک مالدار بنائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے غریبی کو دور کرے گا۔ اور پھر فرمایا اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے میں تمہاری زندگی کو تنگ کروں گا، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ تمہارے تجارت سے، کاروبار سے خیر و برکت کو چھین لوں گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، جب مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی کو جو ہے تنگ سے مراد خبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اور آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب قیامت قائم ہوگی اللہ اس کو اندھا بنا کے اٹھائے گا۔ بندہ کہے گا اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، وجہ کیا ہے آج تم مجھے یہ جو ہے پوزیشن میں لایا ہے؟ اللہ کہے گا دنیا میں میری آیتیں قرآن کی اور میرے نبی علیہ السلام کی جو ہے باتیں تیرے کانوں سے لے کے دلوں تک اتری تھی، لیکن تو اس کو پسے پشت ڈالا، تو میرے ذکر سے یاد جو ہے دور تھا، اس لیے آج تجھے میں اپنی رحمت سے دور کیا ہوں۔ تو لہذا میرے معزز حاضرین، وقت آنے سے پہلے اپنی اصلاح کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بارہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، ربی جعلنی لک ذکارن لک شکارن لک رہابن، اے اللہ مجھے تیرا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، تیرا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنے والا، سب سے زیادہ تیرا ڈر میرے دل کے اندر رکھنے والا مجھے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار پیارے نبی علیہ السلام تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لہذا عمل کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسجد حرم، مسجد اقصیٰ، مسجد نبی کی جگہ کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا یابی کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ کلمہ گو مسلمان ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم جب بھی مسلمان کو جب دیکھتے ہیں بلا کسی مسلک، ہر مسلمان کو ہم سلام و کلام کو عام کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ ہمارے مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو اے اللہ ایک اور نیک بنا، قرآن و سنت کے دائرے پر آنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے زندگی سے شرک اور بدعات سے اے اللہ تعالیٰ جو ہمیں بچنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے علم ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم والا بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر بھی مسجدیں، مدرسے جہاں پر تعمیر ہو رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ تیری غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے اولاد ہے ان کو نیک و صالحین اولاد سے نواز دے۔ جو عورتیں ایام میں ہیں اولاد کی جو ہے یعنی اے اللہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد جو ماں بننے والے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس ایام میں آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ والدین کو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ آمین۔ و صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تقبل یا رب العالمین۔